پیارے دیس کے پیارے کسان بھائیوں کے لیے سرسبز پروگرام کسان رنگ. یہ پروگرام آپ کے لیے PARC ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹیٹیوٹ، قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد، وزارت خوراک و زراعت و لائیو اسٹاک، حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. غلام علی صاحب، اے غلام علی صاحب. آیا صاحب جی. جی صاحب جی. کیا بات ہے، لہجے میں اداسی کیوں ہے؟ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں، بس بندہ بشر جو ہوا. بندہ بشر تو ہے، پھر بھی پتہ چلے کہ آج ہمارے غلام علی صاحب کبھی مسکرانے کی پریڈ پر چڑھتے ہیں اور کبھی مونج ملار کی. کیوں؟ کہیں نغمے نے تو اثر نہیں کر دیا؟ نغمے بھی اثر کرتے ہیں صاحب جی، پر ایسی کوئی بات نہیں. ہم ریڈیو والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس وقت جب ہمارے غلام علی صاحب گانے سن رہے ہوں خوشی کے نغمے لگایا کریں، جیسے وہ سب تو سونے من موڑے ٹوٹ گئی چڑک کر. یہ تو اداس نغمے ہیں صاحب جی. پھر تم بتا دو کیسے نغمے سننا پسند کرو گے، ورنہ یہ اداس بیٹھنا چھوڑو. کوئی یاد آ رہا ہے تمہیں شاید؟ اب ہم سمجھے. سچ سچ بتاؤ، تم مسکرائے کیوں اور اداس کیوں ہوئے؟ صاحب جی، بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا تھا. ہاں، بچپن بھی کیا شے ہے. وہ ایک گانا بھی ہے نا، بچپن میرا لوٹا دو. صاحب جی، بولنا ہے تو ایسے جوڑا نہ کریں، گانا اداس ہو جاتا ہے. ساری میاں غلام علی، وہ کیا واقعہ تھا تمہارے بچپن کا؟ کیا بتاؤں صاحب جی. میں سجو، بخشو، نجی اور حسو ایک دن باغ میں انبیاں کھانے گئے. مالی کی آنکھ بچا کر میں درخت پہ چڑھ گیا اور انبیاں توڑ توڑ کے نیچے پھینکنے لگا. باقی دوست چننے لگے، اتنے میں باغ کا مالی آ گیا. اوہو، تم نے مالی کے سر پر آم مارا ہوگا اور وہ بے ہوش ہو گیا ہوگا اور تم اتر کر غائب. نہیں صاحب جی، میرا تو ڈر کے مارے بہت برا حال تھا. آپ تو جانتے ہیں کہ چور بزدل ہوتا ہے. میں ڈر کے مارے آم کے درخت سے نیچے گر گیا. شکر ہے نیچے گھاس تھا، چوٹ نہیں لگی. اور باقی دوست مالی سے بچا کر بھاگ گئے اور انبیاں بھی ساتھ ہی لے گئے. پھر کیا ہوا؟ بس جی، مالی نے پکڑ کر خوب پٹائی کی. بابا کے پاس لے گیا اور انہوں نے بھی خوب خاطر تواضع کی. تو اس بات سے تم اداس تھے؟ نہیں صاحب جی، اسی بات پر تو میں مسکرا رہا تھا. یہ کیسے دوست تھے کہ مصیبت میں دوست کو ڈال کر بھاگ گئے؟ وہ تو دشمن ہوئے. نہیں صاحب جی، بچپن تو معصوم ہوتا ہے، اسے دوستی اور دشمنی کا کیا پتا. اس عمر میں تو کالا سانپ بھی پیارا لگے ہے، نرم و ملائم ریشم جیسا. واہ، کیا خوبصورت بات کی ہے غلام علی تم نے. تم تو کوئی فلاسفر ہو. نہیں جی، میں صرف غلام علی ہوں. یہ اور بھی اچھی بات کی ہے. خیر، اداس کیوں ہوئے تھے؟ وہ اس لیے سر جی کہ ان انبیوں میں سے حسو نے 2 انبیاں کھا لیں، اسے فوراً الٹیاں شروع ہو گئیں، بہت بیمار ہو گیا بیچارہ. باقی دوستوں نے انبیاں پھینک دی. اوہو، کیا ہوا، مر گیا؟ اللہ نہ کرے صاحب جی، بیچارہ زندہ تو ہے، کافی علاج معالجے کے بعد بچ تو گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے لولا لنگڑا ہو گیا بیچارہ. بس یہ بات یاد آئی تو میں اداس ہو گیا. ایسا کیوں ہوا صاحب جی؟ اب سمجھا. ایسا اس لیے ہوا کہ آموں کے باغ پر کیڑے مار دوا کا سپرے کیا گیا تھا. آموں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے حسو نے بغیر اچھی طرح دھوئے وہ انبی کھا لی. اس لیے کہتے ہیں جو پھل یا سبزی لو اس کو پہلے اچھی طرح دھو لو پھر کھاؤ. جہاں سپرے ہو وہاں کے جوڑوں کا پانی جانوروں کو بھی نہ پلاؤ. یہ دوائیاں انسانوں پر بھی اثر انداز کرتی ہیں صاحب جی؟ غلام علی، زہر ہوتا ہے، سب پر اثر کرتا ہے. بعض اوقات سپرے کرنے والا احتیاط نہ کرے تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے.
واقعی صاحب جی، اب سمجھا میں۔ تو مجھے اپنے دوست حسو سے ملانا، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ اگرچہ بہت دیر ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ چاہے تو اس کی رحمت میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ ہاں صاحب جی، ضرور ملاؤں گا آپ سے۔ آپ نے ایک نیت انسان ہے، اللہ سنتا ہے ایسے انسانوں کی۔ اب موڈ ٹھیک لگتا ہے تمہارا؟ اب جاؤ میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ۔ ابھی لایا صاحب جی، ابھی لایا۔ ملک رب نواز صاحب، آپ نے یہاں آنے کی زحمت اٹھائی، مجھے بلوا لیا ہوتا۔ آپ کی طبیعت بھی مجھے ٹھیک نہیں لگتی، ایسی کیا بات ہو گئی؟ نہیں رحمان صاحب، آپ کی عنایت ہے، ورنہ علم کا پیاسا تو خود چل کر آتا ہے۔ میں بھی ایک پیاسا ہوں، اس لیے آپ تک آنا میرا فرض تھا۔ اسی پیاس نے مجھے بیمار کر دیا۔ یا الہی خیر، کیا ہوا؟ آپ اتنے ہنس مکھ انسان اور آج اتنے سیریس، کس پیاس نے بیمار کر دیا آپ کو؟ پانی کی پیاس نے۔ میری مغربی زمینوں کا پانی زہریلا ہو گیا ہے، جانور بیمار، مزارے بیمار، حتیٰ کہ پینے کا پانی بھی آلودہ ہو گیا ہے۔ میں خود بیمار ہو گیا ہوں۔ کیا فصلوں پر سپرے بے تحاشا کیا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بے تحاشا سپرے کیا گیا ہو۔ پھر کیا وجہ ہے؟ اس لیے تو میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ شکر ہے، تھوڑی سی رونق تو آئی آپ کے چہرے پر۔ بات یہ ہے ملک رب نواز کہ زرعی ادویات اختتام پذیری کی شرح کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ اچھا، گندک کی مٹی، تانبا، پارا وغیرہ یہ غیر نامیاتی زرعی ادویات کئی برس پہلے استعمال کی جاتی تھی۔ ناقابل تحلیل ہونے کی وجہ سے یہ زمین میں بہت کم جذب ہوتی ہے۔ اچھا، جدید زرعی ادویات نامیاتی مرکبات سے بنتی ہیں اور تیزی سے تلف ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ان کی تحریر اور تلف ہونے کی شرح بھی مختلف ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات۔ ہمارا موضوع زرعی ادویات کے زمینی پانی میں جذب ہونے سے ہے۔ جی بالکل رحمان صاحب۔ اگرچہ زرعی ادویات سے انسانی صحت کی تباہی کا مسئلہ سنجیدہ ہے اور ماحولیاتی تحفظ کے اداروں نے ایسی زرعی ادویات کی نشاندہی بھی کی ہے جو کہ زمینی پانی کی آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ اس کو کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے؟ میں وضاحت کرتا چلوں کہ جڑی بوٹیاں تلف کرنے والی ادویات انسانوں اور جانوروں کے لیے کیڑے مکوڑے مارنے والی ادویات سے قدرے کم نقصان دہ۔ کم ہو یا زیادہ نقصان دہ تو ہے۔ خیر، کیڑے مارنے والی ادویات کیا ہیں؟ کیڑے مکوڑے مارنے والی ادویات کو 3 گروپوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، کلورائڈ ہائیڈرو کاربن جیسا